تو آپ وہاں بیت المقدس گئے، انبیاء کی قبور ہے، وہاں برکات حاصل کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو، بیت المقدس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اقصی کا بارک، حولہ جو ہے وہ بارکنا ہے، اس میں برکت ہے. تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام جب پاسبل ہوتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں. پہنچے 28 سال تک کہتے ہیں کہ آپ سرگرداں رہے، مختلف لوگوں سے علم حاصل کیا. 444 اساتذہ کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا. 444 علماء کرام. اور جب آپ مکمل علم حاصل کر چکے تو اب ضرورت پڑی کہ کوئی مرشد تلاش کرو. تو بڑی جگہوں پہ آپ پھرے، دیکھتے تھے، ملتے تھے، رہتے تھے، بیٹھتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، زیارت کرتے آپ، لیکن جو چیز طلب کرنا چاہتے تھے وہ مل نہیں رہی، جس چیز کی طلب ہے. پھر آخر یوں چکر لگاتے لگاتے آپ بغداد پہنچ گئے. بغداد پہنچے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 47 سال سے اوپر ہو چکی ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ لوگ اپنی زندگی لگا دیتے تھے علم حاصل کرنے. تو جب بغداد پہنچے ہیں تو بغداد میں اس دور میں جس کا سب سے بڑا نام تھا وہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ بہادر زکریا ملتانی سہروردی صدیقی اسدی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے صرف 17 دن لگے. ٹوٹل 17 دن، 17 ڈیز، 17 دن ٹوٹل لگے. اس 17 دن کے اندر پورا فیض جو ہے وہ ان سے حاصل کر لیا. اور آپ نے آپ بلا کر چاشت کے وقت آپ کو 17 دن کے بعد خلافت عطا فرما دی، خرقہ بھی عطا فرما دی. یہ اتنی جلدی خلافت کیوں دی آپ کو؟ ہے نا سوال، اتنی جلدی خلافت کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر تھا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہم تو لوگ تو آج کل گناہگار ہو چکے ہیں، ہمارا کیا ہے، لیکن پرانے بزرگان دین، بڑے بڑے جتنے جو بانی مبانی ہیں، ہم ان کو جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی بڑے کو بیعت کرتے ہیں اور فیض دیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا علی کا، اولیاء کرام کا پیچھے سے آرڈر آتا ہے ان کو. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، وہ آگے بابا فرید الدین گنج شکر، وہ آگے حضرت نظام الدین اولیاء. تو یہ جو فیض آگے چلتا ہے نا، پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آتا ہے. تو ہوا یہ کہ عالم رویا کے اندر بہادر زکریا ملتانی صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں، عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ وہ خانقاہ کا ایک کمرہ ہے، اور کمرے کے اندر یوں دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں جو ہے وہ تخت لگا ہوا ہے، سرکار اوپر براجمان ہے. اور پیر صاحب کو دیکھا، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ یوں ان کی طرف جو ہے وہ کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ اٹھائی تو کھونٹیوں کے اوپر جو ہے وہ خرقے، جبہ جو ہے وہ ٹانکا ہو لٹک رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، کیا لگے شہاب الدین یہ خرقہ جو ہے وہ ہاتھ دین کو دے دو. تو انہوں نے وہ یوں خرقہ جو ہے وہ دیا. اب یہ رات کو خواب دیکھا ہے. صبح حضرت وہاب بن زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے اپنے پیر کے حجرے میں گئے تو وہی سچویشن، انہوں نے بلایا ان کو، اندر گئے تو دیکھا وہی اسی طرح خرقہ جو ہے وہ لٹکے ہوئے. تو آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ نے ایک جبہ اتارا اور جبہ اتار کے کہا یہ لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اور یہ میں جبہ تمہیں دے رہا. سینے سے لگایا، فیض دیا. 17 دن کے بعد آپ نے آرڈر فرما دیا، کہنے لگے آپ تم چلے جاؤ، تم ملتان جو ہے وہ واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر اب جو تم تبلیغ کرو. اب یہ اتنی